آئرلینڈ، ناروے اور اسپین نے کل یعنی 28 مئی سے فلسطین کو باضابطہ طور پر ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بات کا اعلان آج یورپی ملک بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں ان تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی جانب سے کی جانے والی ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیا گیا۔ اس پریس کانفرنس کے دوران ہسپانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ کل ہم ناروے اور آئرلینڈ مل کر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ یہ اعلان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا کہ جب اسرائیل کی جانب سے اتوار کے روز رفح پر کیے گئے حملے میں مزید 35 فلسطینی مارے گئے ہیں۔ اس حملے نے اسرائیل کے ساتھ اسپین، آئرلینڈ اور ناروے کے تناؤ میں مزید اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد ان ممالک نے آج ایک بار پھر فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے اپنے اعلان کا اعادہ کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی گئی ہیں۔ صہیونی طیاروں نے اقوام متحدہ کی جانب سے محفوظ قرار دیے گئے رفح کے علاقے میں شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد شہید ہو گئے، جس میں زیادہ تر بچے اور خواتین تھیں۔ اسرائیلی افواج نے بے گھر افراد کے خیموں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں آگ لگ گئی اور بیشتر افراد نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ خبر رساں ادارے وفا نے فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کے حوالے سے بتایا ہے کہ اب تالستان کے علاقے میں قائم پناہ گزینی کیمپوں میں بمباری کی وجہ سے شدید آگ لگی، جس کی وجہ سے اکثر افراد زندہ جل گئے۔ ہلال احمر نے بتایا کہ رفح میں واقع اس کے فیلڈ ہسپتال میں لانے والے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جبکہ دیگر ہسپتال بھی بڑی تعداد میں مریضوں کو وہاں پر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کو کویتی اسپتال میں پہنچنے والے ایک رہائشی نے آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں سے خیمے جل کر خاکستر ہو گئے، جبکہ وہاں مقیم افراد بھی زندہ جل گئے ہیں۔ حماس کے سینئر عہدیدار سامی ابو ظہری نے رفح میں ہونے والے حملے کو قتل عام قرار دیتے ہوئے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار اور رقم فراہم کر رہا ہے۔ حماس کا ایک بیان میں یہ کہنا تھا کہ قابض فوج کی جانب سے بے گھر افراد کے خیموں میں صہیونی فوج کی جانب سے قتل عام پر ہمارے لوگوں کو مغربی کنارے مقبوضہ علاقے پر یروشلم اور بیرونی ممالک میں اٹھنا اور مارچ کرنا چاہیے، جبکہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں اب تک 36,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ آج وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی رفح پر اسرائیلی جارحیت پر پاکستانی موقف واضح کیا اور اس کی شدید مذمت کی۔ اعظم نے بڑی ہی کلیئر مائنڈ کے ساتھ یہ بات کی کہ غزہ میں امن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو نہ صرف تشویش ہے، پاکستان اس کے لیے آواز بھی اٹھا رہا ہے۔ دنیا کے کچھ ممالک ہیں جو غزہ اور رفح کی صورتحال پر کنسرن بھی رکھتے ہیں اور اس حوالے ہیں اور آپس میں بھی رابطے قائم کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی بڑی کلیئر پالیسی ہے اور ہم فلسطین میں امن کے خواہاں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو، غزہ اور رفح میں مظالم بند کیے جائیں۔ ہو چکی بارش بموں کی بستی افغان پر حشر اب جاری ہوا ہے۔ شام اور لبنان پر خوف کے بادل ہیں چھائے، گلشن ایران پر جانے کتنے مر گئے اور کتنے مر جانے کو ہیں، آج پھر آنکھوں کے پیمانے چھلک جانے کو۔ ملکی معیشت کے حوالے سے 2 عالمی اداروں کے 2 مختلف اشاریے سامنے آئے ہیں۔ پاکستانی معیشت کے حوالے سے سامنے آنے والی دستاویزات کے مطابق IMF نے کہا ہے کہ رواں سال مہنگائی کی شرح 24.8% رہنے کی توقع ہے، جبکہ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں رواں سال مہنگائی کی شرح 26% رہنے کا امکان ہے۔ IMF کے مطابق آئندہ سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح 12.7% تک آنے کا امکان ہے، جبکہ عالمی بینک نے آئندہ مالی سال مہنگائی کی شرح 15% رہنے کی پیش گوئی کی ہے، اور دستاویزات کے مطابق IMF نے رواں سال معاشی شرح نمو 2% رہنے کی پیش گوئی کی ہے، اور عالمی بینک نے کہا ہے کہ رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 1.8% رہے گی۔ IMF کے مطابق آئندہ مالی سال معاشی شرح نمو 3.5% تک ہوگی، جبکہ عالمی بینک نے آئندہ مالی سال معاشی شرح 3% رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اب اس پہ منحصر یہ ہے ریئلسٹکلی کہ جتنی انویسٹمنٹ زیادہ ہوں گی اتنی انفلیشن کم ہوگی، GDP گروتھ بہتر ہوگی۔ پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔